اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے گزشتہ لیکچر میں کیا پڑھا تھا وہ دیکھیں گے ہم۔ گزشتہ لیکچر جو ہمارا تھا اس میں ہم نے کیا تھا ہمارے نصاب میں شامل سبق نمبر 4 ملکہ کوہسار مری، اس کی مشق ہم نے کتاب پر حل کی تھی، اور اس کی مشق کی جز 4، 5 اور 9 وہ میں نے آپ کو کاپی پر حل کرنے کے لیے دیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مکمل مشق آپ کو یاد کرنے کے لیے دی تھی۔ وہ ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آج اس کے بعد جو ہم کریں گے وہ ہم ہمارے مئی کے سلیبس میں شامل جو پہلا پیراگراف ہے، مئی کے سلیبس میں شامل پہلا پیراگراف علامہ اقبال آج ہم پیراگراف لکھیں گے۔ علامہ اقبال پر ہم نے پیراگراف لکھنا ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو پیراگراف ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز دی گئی ہوتی ہے، کسی دی گئی چیز پر یعنی اشیاء پر لکھنا، دوسرا ہوتا ہے کسی شخصیت پر لکھنا، تیسرا ہوتا ہے کسی جگہ پر لکھنا۔ تو یہ جو پیراگراف آج ہم لکھیں گے یہ ایک شخصیت پر ہم لکھیں گے۔ تو کسی بھی شخصیت پر پیراگراف لکھنے سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی جو بھی وصف ہے، اس کی خوبیاں ہیں، سب سے پہلے ان کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں، انہوں نے کیا کیا کیا۔ جیسے اگر کوئی ہماری عظیم ہستی ہے، جیسے ہماری کوئی قومی شخصیت ہے، تو اس کے بارے میں ہم اس کی جو تمام خوبیاں پہلے اس کو ذہن میں لے کر آئیں، ان کو جمع کریں اپنے ذہن میں، پھر سوچیں کہ انہوں نے کیا کیا کیا، وہ کہاں پیدا ہوئے۔ ایک ہوتا ہے عام شخصیت پر لکھنا، یعنی اپنے گھر کے کسی فرد پر لکھنا، اس کے لیے جو ہے وہ لکھنا آسان ہے۔ لیکن جو قومی شخصیت پر لکھ رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے ان کے تعارف میں، ان کے بارے میں لکھنے سے پہلے ان کی پیدائش لازمی لکھنی پڑتی ہے، ان کا اختتام ان کی وفات کی تاریخ پر لازمی کرتے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے ان کی تاریخ پیدائش ہمیں پتہ ہونی چاہیے، پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے، اگر وہ قومی شخصیت ہے تو انہوں نے اپنے قوم کے لیے کیا کیا کچھ کیا، انہوں نے کس طرح قومی خدمات انجام دی، انہوں نے اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے کیا کچھ کیا، ان میں کیا کیا خوبیاں تھیں، کیا ان کے وصف تھے، کیا ان کی خوبیاں تھیں، کس طرح انہوں نے اپنے ملک و قوم کی مدد کی، کیا کردار ان کا رہا اپنے ملک کی ترقی میں۔ تو یہ سب چیزوں کو پہلے ذہن میں لے کر آئیں، پھر ان سب جملوں کو ترتیب دیتے ہوئے ہم ایک پیراگراف کی شکل میں ڈھالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علامہ اقبال کون تھے؟ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر تھے، جن کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک عظیم فلسفی بھی تھے۔ علامہ اقبال نے جو شاعری کی وہ اردو زبان میں بھی کی تھے، یہ اردو کے شاعر، لیکن ان کی زیادہ جو شاعری ہے وہ فارسی زبان میں ملتی ہے، فارسی میں بھی انہوں نے شاعری کی۔ ان کی شاعری کا اصل مقصد کیا تھا؟ سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنا، مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کرنا۔ اصل میں ہمارے لیے جو الگ وطن کا خواب تھا وہ علامہ اقبال نے ہی دیکھا تھا، اور علامہ اقبال کے اس خواب کو پورا قائد اعظم نے کیا تھا، اور آج ہم انہی کی بدولت ایک آزاد مملکت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال کا ایک اہم کردار رہا ہے ہمارے اس آزادی میں۔ دیکھتے ہیں یہاں پر، اب میں نے پیراگراف آپ کے لیے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پیراگراف میں نے یہی سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اسی طرح آپ پیراگراف لکھیں گے جو میں نے یہاں پر لکھا ہے۔ تو میں شروع کرتی ہوں۔ جب بھی آپ نے پیراگراف شروع کرنا ہے تو اپنے سب سے پہلی سطر پر حاشیہ کے ساتھ گرامٹیکل جگہ چھوڑنی ہے۔ گرامٹیکل جگہ چھوڑتے ہوئے ہم پیراگراف شروع کرتے ہیں۔ پیراگراف ایک تسلسل میں لکھا جاتا ہے، ایک سلسلہ جو ہے وہ پورا شروع سے آخر تک جاری رکھا جاتا ہے، ایک ہی پیراگراف کی صورت میں لکھا جاتا ہے، تمام جملوں کو الگ الگ عبارات نہیں بنائی جاتی، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی دوسرے رنگ کی روشنائی کا استعمال نہیں کیا جاتا، اس میں کوئی بھی سوالیہ، ندائیہ، فجائیہ کوئی علامت کا استعمال نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم گرامٹیکل جگہ چھوڑتے ہوئے شروع کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال عظیم فلسفی اور ہمارے قومی شاعر ہیں، آپ کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 9 نومبر 1877 میں سیالکوٹ شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم شہر میں حاصل کی اور مرے کالج سے FA کا امتحان پاس کیا۔ FA پاس کرنے کے بعد آپ لاہور آ گئے اور یہاں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا، یہاں رہ کر BA MA کے امتحانات پاس کیے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد آپ پہلے اورینٹل کالج لاہور میں پروفیسر رہے، پھر گورنمنٹ کالج میں پروفیسر ہو گئے۔ 1905 میں آپ انگلستان چلے گئے، وہاں کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفے کی ڈگری حاصل کی، اس کے بعد جرمنی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ 1908 میں تعلیم کا سلسلہ مکمل کر کے وطن واپس لوٹے۔ علامہ اقبال صرف شاعر ہی نہ تھے بلکہ بہت
بہت بڑے سیاسی مدبر بھی تھے۔ مدبر ہوتا ہے کسی چیز کی سمجھ بوجھ، دانش مندی، عقل رکھنے والے، کسی چیز کے بارے میں سمجھ بوجھ رکھنے والے۔ تو سیاسی مدبر یعنی سیاست سے جو ہے وہ واقف تھے، سیاست سے واقفیت رکھنے والے، سیاست کی سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے۔ پاکستان کا تصور سب سے پہلے آپ ہی نے پیش کیا تھا۔ یہی وہ نظریہ تھا جسے قائد اعظم نے عملی جامہ پہنایا اور جس کے نتیجے میں ہم دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کے وارث بنے۔ علامہ اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی اور اپنی شاعری کے ذریعے قوم کی بیش بہا خدمت انجام دی۔ بیش بہا ہوتا ہے بہت زیادہ، جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس شاعری کے ذریعے غفلت کی نیند سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا اور نوجوانوں کو جد و جہد کے لیے ابھارا۔ جد و جہد ہوتا ہے، جد و جہد نہیں پڑھنا، جد و جیم کے نیچے زیر، جد و جہد کے لیے جیم کے نیچے زیر، سوری میں زبر بول گئی ہوں شاید، جد و جہد کے لیے ابھارا اور ان میں آزادی حاصل کرنے کے لیے جوش و خروش پیدا کیا۔ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کا سبق دیا۔ آپ یوں تو اردو کے شاعر تھے لیکن آپ کا زیادہ کلام فارسی میں ہے۔ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، جوید نامہ، ارمغان حجاز، پیام مشرق آپ کی مشہور تصانیف ہیں۔ آپ نے 21 اپریل 1938، جیسے میں نے تاریخ لکھنے کا آپ کو طریقہ بتایا نا کہ تاریخ کے بعد مہینے سے پہلے ہم ختمہ کے علامہ لگاتے ہیں، تو یہ اس طرح بھی ہم لگا سکتے ہیں، چھوٹا سا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا۔ 21 اپریل 1938 عیسوی کو لاہور میں وفات پائی۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ سب سے پہلے حاشیہ لگائیں گے، تاریخ لکھیں گے، جماعت کا کام، دن لکھیں گے، عنوان پیراگراف، ذیلی عنوان علامہ اقبال۔ علامہ اقبال جو ہے اس پر آپ اسی طرح پیراگراف لکھیں گے اور یہی پیراگراف آپ یاد بھی کریں گے، ٹھیک ہے بیٹے۔